الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے برکتیں پائیں گے، اور جو درود و سلام پڑھنے میں سستی کریں گے وہ پھر اس پر حسرت بھی اٹھائیں گے. اسی پر ایک روایت سماعت فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی نہ ذکر اللہ ہے نہ ہی درود پاک ہے اس محفل میں، تو فرمایا قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی یہ درود پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہے، اس پر مبلغین کے مدنی پھول بھی لینے ہیں، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو شامل بھی کرنا ہے، اور آپ کی فرمائشوں کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے کی نیت ہے. آج کے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے وہ ہے ماحول کا اثر. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو زندگی میں یوں کہہ لیں کہ آئی وٹنس ہو رہی ہیں. اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں آئی وٹنس ہو رہی ہیں، یعنی ان کا عین الیقین ہو رہا ہے. ایک تو ہے ہم بیٹھے بات کرتے رہیں، اور بات بھی مختلف قسم کی، لوگ مختلف قسم کی گفتگو کرتے ہیں. کچھ فلسفیانہ گفتگو ہوتی ہے، بس خالی جسے بولنے بیٹھے اور زبان کا چسکا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر ادھر ہی بات ختم کو، تو اپنے گھر پر میں اپنے رستے پر، یوں بھی معاملہ بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ مشاہدات ہوتے ہیں جو انسان کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں. ماحول کیسا اثر رکھتا ہے اس کا اندازہ مجھے کس طریقے سے ہو رہا ہے ایک نئے انداز میں، یہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرنے کی نیت ہے. اور اس کے علاوہ ہماری ذاتی زندگی پر اور ہماری معاشرتی زندگی پر یہ ہمارا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ بات اس پر بھی انشاءاللہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد دل میں بسانے والوں کی صحبت اور ان کے ماحول میں رہنا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آئیے ابھی تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی غالباً آخری دو آیات ہیں. ایسی بات ہے؟ تیسرے رکوع. تیسرے رکوع. مرحبا. مجھے مغالطہ لگا کہ میں نے غلطی کی ہے تو میں نے دیکھا قرآن پاک میں صحیح پڑھ رہا تھا, مجھے لگا کہ میں نے شاید کوئی غلطی کی ہے تو میں دوبارہ پڑھا, وہ غلطی نہیں تھی. اور یہاں پر ہمارے موضوع کے اعتبار سے کچھ ایک مبارک آیت جو اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ اے لوگو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہاں اس حوالے سے یہ آیت پڑھنے کی سعادت پائی ہے. سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. کئی مقامات پر پیروی, اچھوں کی پیروی کا بھی حکم ہے. واہ. لیکن علماء نے بڑی پیاری بات یہاں پر فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے سچوں کے ساتھ ہونے کا فرمایا. ہاں. آپ ان کی پیروی تو بعد میں کریں گے نا, پہلے ان کے ساتھ ہوں گے. واہ. آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے. سچے, اچھے, صالحین اور اللہ کے نیک بندے, آپ ان کی پیروی نہ بھی کر پائے, آپ ان کی اتباع میں پیچھے رہ گئے, آپ سے کوتاہی ہو گئی, اگر آپ ہو ان کے ساتھ, آپ ان کی محبت میں ہو, یہ ذکر کرنے بیٹھے تو آپ بیٹھ گئے, آپ سے ذکر نہیں ہو رہا لیکن آپ ساتھ ہو. ایون یہ چائے پی رہے آپ ان کے ساتھ چائے پی رہے ہو, یہ کافی پی رہے آپ ان کے ساتھ کافی پی رہے ہو, یہ کھانا کھا رہے ہیں آپ اچھوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو, پھر بھی برکت ملتی ہے. واہ. اور اللہ پاک ان کی پیروی کرنے والے کو تو کیا کچھ اجر و انعام عطا فرماتا ہے, لیکن جو ان کی صحبت میں ہوتا ہے نا, اللہ تو وہ جو ہے نا لا یشقی بہم جلیسہم, جی. ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی شقاوت والا نہیں رہتا بلکہ سعادت والا بن جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ ایک روایت بھی ہے بدبخت نا, بولے خوش نصیب بن خوش جاتا نصیب بن ہے. جاتا ہے. اللہ اکبر. ماحول کا یہ اثر ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات کی اشفاق بھائی. مجھے سفر کے دوران میں جا رہا تھا, یہ اندرون سندھ میں سفر تھا اشفاق بھائی, وہاں مجھے کوئی اللہ والا بندہ ملا اور اس نے مجھے عربی میں ایک نصیحت کی. انہوں نے کہا کہ کن صالحا و الا کن معہم, کن صالحا و الا کن معہم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا خود نیک بن جاؤ یا نیکوں کے ساتھ لگ جاؤ. انہوں نے کہا دیکھو, اذا احی اللہ عزیرا احیا حمارہ, واہ, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا تو ان کے دراز گوشت کو بھی زندہ کیا. ٹھیک ہے. اذا احی اللہ اصحاب کہف احیا قلبہم, واہ, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو اصحاب کہف کو زندہ کیا تو ان کے سگ کو, ان کے کتے کو بھی زندہ کیا. فَلِهَذَا كُنْ صَالِحًا وَإِلَّا كُنْ مَعَهُمْ, اس لیے یا تو خود نیک بن جاؤ یا نیکوں کے ساتھ لگ جاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پے, چنگیاں دے لڑ لگیا میری چولی پھول پے, تے مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے. تو لڑ لگیا والا کلام بھی آج ہونا چاہیے. میں لجپالا دل لڑ لگیا. سبحان اللہ. یہ بڑا, اس میں بھی نسبت کی بڑی پیاری بات ہے. بڑی بات. وہ جو ہے نا, دعا منگیا کرو سنگیو کدے مرشد نہ رس جاوے, جنان دے پیر رس جان دے وہ جیندے بھی مرے رہے. یہ بھی پیر صاحب کے پاس جو رہتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, قریب رہتے ہیں اور اچھے اطاعت میں رہتے ہیں. پیر و مرشد کی مدنی چینل کے ذریعے بھی پیر و مرشد کی قربت بہت سو کو حاصل ہوتی ہے. اور ایون جو بھی دنیا بھر میں جہاں بھی جس پیر کے مرید ہیں ان کی اطاعت بھی کرتے رہے اور صحبت لیتے رہے عاشق رسول اور جامع شرائط پیر صاحب کی. تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسا آپ کے سونے پہ سہاگا ہوتا ہے. لڑ لگتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے لڑ لگنے کے؟ لڑ لگنا یہ کسی کے ساتھ نسبت رکھنا, اس کے ساتھ بیٹھنا, یوں ہی نسبت اپنی. موجے لگ جانا. جی, یہ ہو سکتا ہے موجے لگ جانا. موجیں لگ جاتی ہیں پھر جب اچھوں کے ساتھ لگ جائیں گے تو پھر موجیں لگ جائیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا وہ حدیث پاک میں صریح جس کا حافظ صاحب نے اقتباس پیش کیا, وہ بندہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, ذکر اللہ کی مجلس میں آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں جب بیان کیا گیا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تو ذکر اللہ کرنے کے لیے آیا ہی نہیں تھا, وہ تو ایسے ہی مختلف روایات کے مختلف الفاظ ہیں. ایک روایت جس کے میں الفاظ بیان کروں اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایسے ہی کہیں جا رہا تھا, اس نے دیکھا اللہ رسول کے ذکر کی مجلس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, یہ بھی اس میں بیٹھ گیا. اس پہ فرمایا لا یشکا جلیسہم, اس کے بھی مختلف الفاظ ہیں. حافظ صاحب نے فرمایا یہ بھی ہیں لا یشکا جلیسہم, یہ بھی الفاظ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو پھر بیڑا تو جو ہے نا وہ پار ہو جاتا ہے. دنیا میں اگر دیکھیں نا تو ایمان کے بعد جی جو سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نیکی ہے نا, وہ صحبت اور دوستی ہی ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جو شرف صحابیت ملا, وہ صحبت ہی کا تو ایک
اظہار ہے نا، صحبت ہی کی برکت ہے کہ انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت مل گئی، انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چند ساعتیں گزار لی، دیکھ لیا آپ اللہ کو، اللہ اللہ، تو وہ صحابی کے منصب پر فائز ہوگا، اور ایسا منصب مل گیا اب کوئی بھی امتی جو صحابی سے نیچے کا ہے وہ چاہے جتنی بڑی زندگی پالے اور صحیح، ساری زندگی عبادت، نیکی، طاعت، بھلائی، صدقہ، خیرات، حج، عمرے، نمازیں، تلاوت سب کچھ کرتا رہے، لیکن وہ صحابی کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا، اللہ اللہ، بلکہ صحابی کا تو ایک سا جو یا گندم خیرات کرنا جو ہے وہ ایک امتی جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے صحابہ کے علاوہ، وہ اگر احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ مقام نہیں پا سکے گا، وہ اجر نہیں پا سکے گا۔ کیوں نہیں پا سکے گا؟ کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور وہ صحابی کیوں بنے؟ کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، آپ کی صحبت کا شرف پایا، تو وہ صحابی ہو گئے، تو اس سے بڑی کون سی بلائی؟ صحابی اصل میں عمل سے بنے ہی نہیں ہیں، ہاں، عمل ہے ہی صحابی نہیں بنے نا۔ نظر سے ہیں، جی، ہے نا؟ تو وہ نظر تو کسی اور کو نہیں ملی، نظر سے یا صحبت سے، صحبت دونوں سے، چیزیں نظر یاد سے، ہوگی، ہاں جی۔ وہی مراد کہ جی۔ سرکار کی جو نظر ان پہ پڑی، ان کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ دیکھیں پڑی، ایمان صحابہ کی حالت۔ جو فضیلت ہے، جو آپ نے بات فرمائی، صحابہ کی فضیلت اس لیے نہیں ہے صحابی ہونے کے اعتبار سے کہ وہ بہت نمازیں پڑھتے تھے، بے شک وہ بہت ہی نمازیں پڑھتے تھے، صحیح، لیکن ان کی وجہ فضیلت یہ نہیں بنا صحابی ہونے کے اعتبار سے، تو صحابی کی جو وجہ بنی نا، وہ ان کا صحابی ہونا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، آپ سے ملاقات، آپ کو دیکھنا، زیارت کرنا، یہ ساری وجوہات بنی۔ آج ہم غور کر لیں اس اعتبار سے کہ ہماری دوستیاں کہاں ہیں، ہم کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اور روایتوں میں یہ بھی آیا کہ انسان جو ہے نا اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور صحبت جو ہے اپنا اثر تو دکھاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب اثر نہیں دکھاتی، تو ہم نے تو دیکھا صحبت جو ہے وہ سونے پہ بھی اثر کرتی ہے، لوہے پہ بھی اثر کرتی ہے، دنیا کی شاید ہی کوئی شے ایسی ہو جس کے اوپر صحبت اور نسبت جو ہے وہ اثر نہ کرتی ہو۔ اشفاق بھائی، سناروں کے جو اوزار ہوتے ہیں لوہے کے ہوتے ہیں، جس سے وہ سونے کو ڈھالتے ہیں، زیور کی شکل میں لاتے ہیں سلمان بھائی، تو اگر ان اوزاروں کو آپ دیکھیں نا تو وہ گولڈن ہو جاتے ہیں، اچھا، وہ اوزار لوہے کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو منہ ہوتے ہیں وہ گولڈن ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، ایک نیا بندہ دیکھے گا تو یہی سمجھے گا شاید اس کا جو منہ ہے، اس کا جو سرا ہے وہ شاید سونے کا ہے، وہ سونے کا نہیں ہوتا، لیکن وہ بار بار سونے کے ساتھ لگے رہتے ہیں، لڑ ملی رہتی ہے، تو جو ہے نا وہ گولڈن ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لوہے کو آپ دیکھیے، لوہے کو دیکھیں، لوہے کے ساتھ جو چیز رہے گی نا وہ لوہے کے رنگ میں رنگتی، اب لکڑی جو ہے لوہا نہیں بن جائے گی، لیکن اس کے اثرات اس کے اوپر بہارات، اس کی رنگت اس پر آئی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اوپر، کپڑے ڈال دیں آپ لوہے کے اوپر دھو کے، تو ایسا تو مدنی چینل کے ناظرین کو بہت نہیں تو کبھی نہ کبھی تجربہ ہوا ہوگا کہ زنگ آلود جو ہے وہ لوہا ہوتا ہے، بعض اوقات جس جگہ پہ کپڑے ڈالتے ہیں سکھانے کے لیے وہ زنگ آلود ہوتا ہے، کپڑے ڈال دیا آپ نے، اب زنگ کا اثر جو ہے وہ کپڑے پہ آ جاتا ہے، بالکل آ جاتا تو ہے۔ وہ کیسے آتا ہے؟ اچھا، آپ نے تو بات کی کہ اوزار کی نا مہروز بھائی، اگر اوزار پر نہ جائیں، صرف مٹی پر چلے جائیں، جس بھٹی کے اندر یہ سونے کو پگھالا جاتا ہے، اس کو پھر سے ریسائیکل کیا جاتا ہے، تو وہاں کی جو مٹی ہے نا وہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونے کے بھاؤ بکتی ہے۔ اچھا، وہاں پر جھاڑو نکال عام کر مٹی کے بھاؤ نہیں بکتی۔ باقاعدہ اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس مٹی کو حاصل کرنے کے لیے جسے کہا جائے کہ ایک بولی لگتی ہے، واہ، اور اس مٹی کو حاصل کر کے پھر اس کی چھنائی ہوتی ہے، اور اس سے بھی گولڈ حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ کا تو تجربہ ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم اگر طارق آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں، جی، ہمارے طارق روڈ روڈ پہ صاف ہو رہا ہوتا ہے، رات کے 2-2:30 بجے میں نے اکثر دیکھا ہے، کئی بار، یعنی جب جانا ہوا میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مٹی جو ہے نا وہ بھر رہے ہوتے ہیں، پہلے میں نے سمجھتا تھا پتہ نہیں صفائی والے 2 بجے کیوں آ اچھا، اس جاتے سے ہیں، بھی صرف مزے اسی کی گلی کی صفائی کریں گے جس میں دکانیں گولڈ کی اچھا، ہوں اس سے نہیں، بھی یہ مزے کی باقاعدہ بات یہ کمائی کا ایک طریقہ ہے، پھر اس مٹی کو چھان کے گولڈ اشفاق نکال۔ بھائی، اس سے بھی مزے کی بات، آپ دنیا میں کہیں پہ بھی سویپر وغیرہ رکھتے ہیں، صفائی وغیرہ کروانی ہوتی ہے، ایون مسجد میں بھی رکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ سویپر کے ساتھ؟ اس کو آپ کو پیسے اجرت دیتے ہیں، دینا پڑتی ہے، مزدوری دینا پڑتی ہے وہاں لیتے ہیں۔ لیکن صرافہ مارکیٹ کے جو سویپر ہوتے ہیں نا، جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، پیسے لیتے نہیں ہیں، اچھا، یہ پیسے دیتے ہیں۔ جی، باقاعدہ اب اس اس کا کا ٹھیکہ شرعی بکتا ہے۔ حکم کیا ہے وہ تو ایک جدا بات ہے، لیکن جو ایک پریکٹس ہے سلمان بھائی، لاکھوں روپے دیتے ہیں مہروز بھائی، ٹھیکہ بکتا ہے نا اس کا تو باقاعدہ؟ جی جی جمعدار کیا نکال لیتا ہوگا؟ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں، سالانہ لاکھوں روپے دیتے ہیں، بالخصوص اگر صرافہ بازار میں اگر آپ چلے جائیں، جو بلڈنگز ایسوسی ایشن ہوتی ہیں وہ طے کرتی ہیں کہ کون سویپر پورے سال صفائی کرے گا، پھر وہاں پہ کوئی دوسرا کر نہیں سکتا، اور کوئی دوسرا پائے گا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور پھر جو ہے وہ لاکھوں روپے دیتا ہے جو وہ مینٹیننس وغیرہ پہ جو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کا جو شرعی حکم ہوگا وہ تو ایک جدا بات ہے، لیکن بہرحال یہ صحبت ہے نا، اس مٹی میں جو ہے سونے کے ذرات آ رہے ہیں، اشفاق اور بھائی نے کہا سونے نا، کے جو سونے کے کام کرنے والوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا، جیبیں ہوتی ہیں اشفاق بھائی، یہ جیبیں جھاڑ کے اٹھتے ہیں، لوگ اپنی دکانوں سے جیبیں بھر کے نکلتے ہیں، یہ اپنی جیبوں کو الٹا کر کے جھاڑتے ہیں، یا تو جیب والا سوٹ ہی نہیں پہنیں گے، جس کے یہاں جیب ہوگی نا وہ نہیں پہنیں گے، وجہ یہ ہوتی ہے
کہ جب کام کرتے ہیں یہ تو اس کی اصطلاح میں کہتے ہیں ٹاچ، ہمارے یہاں کراچی میں کہتے ہیں ٹاچ، کہ جب وہ سونے کے زیور کو چمکانا چاہتے ہیں، اس کو کسی پہ لانا چاہتے نہیں، پالش نہیں، رگڑتے ہیں وہ، اس پہ چھیلتے ہیں نا اسے، تو ٹاچ اڑتی ہے وہ۔ ٹاچ کیا چھوٹا سا ذرہ اڑتا ہے، یوں سمجھ لیں وہ 20-25 ذرے جمع ہوں گے نا تو 10 ملی گرام بنے گا، تو وہ ذرے اڑتے ہیں۔ اب وہ ذرہ اڑتا ہے جھٹکے سے، تو وہ اڑ کے نا واپس آتا ہے ریٹرن، تو وہ جیب اگر یوں جھک کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب میں کارخانے میں ہی چلا گیا ہوں تو جو ہے نا وہ جیبوں میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے وہ جیبیں جھاڑ کے اٹھتے ہیں۔ یہ برش رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، اپنے ہاتھوں کو برش سے صاف کر کے اٹھیں گے، ہاتھ دھوئیں گے تو وہیں پہ پانی کا ٹب رکھا ہوتا ہے جس کے اندر ہاتھ دھوئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں سلمان بھائی؟ یہ صحبت کا اثر ہے، ماحول کا اثر۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں جی، یہ مٹی کی بات کی ہے، یہ مٹی تو مطلب مٹی ہی ہے، لیکن اشفاق بھائی مجھے ایک جگہ پر مدنی قافلے میں حاضر ہوا تو وہاں اس ٹائم میں نے بتایا کہ یہاں ہمارے فلاں فلاں سنار ہیں، تو ان کے پاس یوں ہی مطلب وہ مٹی، کافی ساری مٹی ان کے پاس جمع تھی، اور ان 3-4 ان کے جو توڑے تھے وہ بھرے ہوئے تھے مٹی کے، تو ان کے ابا جی نے کہا چلو یار یہ ان کا کچھ کرتے ہیں، تو اس مٹی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، یعنی چھان کر نہیں نکالا جاتا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں جی، انہوں نے اس کا وہ پروسیس کیا جناب، اور اس میں سے وہ 4 جو ان کے گٹو تھے یا 5 گٹو جتنے بھی تھے ان کے، اس میں سے تقریباً 3.25 کلو سونا نکالا انہوں نے، 3.25 کلو سونا۔ میں تو سن کے میرے تو طوطے اڑ گئے، 3-4 گٹو تھے یا پتہ نہیں کتنے گٹو تھے ان کے، یعنی سلمان میں مزے کی بات، مٹی میں مزے کی بات۔ اب یہ سناروں پہ سلسلہ سارا جا رہا ہے، چلے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ اپنے مدنی پھول لیتے رہیں۔ سلمان بھائی نے جو بتایا نا جتنا بھی سونا نکلا، اس کے بعد اب جب سارا پروسیس ہو گیا نا، اپنے طور پہ اس کارخاندار نے سارا پروسیس کر لیا اور اپنے طور پہ اس نے سارا مال نکال لیا، نچوڑ لیا، جو سونا تھا نچوڑ لیا۔ اب جو مٹی ہے نا جی، اب وہ بکے گی، وہ بھی بکے گی، اب وہ بکے گی، اور مارکیٹ میں عرف یہ ہے ہمارے یہاں کہ اب جو مٹی بکے گی 10,000 کی، 20,000 کی، 50,000 کی، جتنے کی بھی بکے گی نا، تو پھر وہ جتنے اس کے پاس ورکر ہیں نا ان میں تقسیم ہوتی ہے، وہ سالانہ طور پر ایک طرح کے مٹھائی کے پیسے جو بھی کہلیں۔ اچھا، اس میں سے بھی کچھ نکالتے ہیں؟ اس میں سے بھی پروسیس کر کے لوگ نکالتے ہیں۔ گنے میں سے جوس جو تھا مجھے یاد ہے، لیمو لگا کے اب وہ اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں تو کہنے میں میرا خیال ہے حرج نہیں ہے۔ سلمان میں جب گیا نا، سنار کام کیا ہے میں نے باقاعدہ، تو جب میں نئے گیا تو کوئی چیز میں نے کھائی، کوئی ریپر تھا کچھ نا، تو وہ کھایا میں نے، اور کھانے کے بعد وہ میں نے باہر کی طرف ایک ڈسٹ بن رکھا ہوا تھا اس میں ڈال دیا، تو مجھے یاد ہے مجھے اس پہ ڈانٹ سننا پڑی تھی، اور مجھے پہلا سبق یہ ملا تھا کہ بھائی یہاں سے کوئی چیز باہر نہیں پھینکنی ہے آپ نے، باہر کیوں پھینکا آپ نے، وہ ڈبہ رکھا ہوا اس میں رکھنا ہے۔ یعنی آپ سونے کے کارخانے میں تھے؟ میں کارخانے میں بھی تھا، جیولرز پہ بھی تھا، ہمارا وہ 3-4 قسم کے کام تھے تو سب جگہ بھی تھا۔ مطلب اس ماحول کی ہر چیز اثر رکھتی ہے یوں۔ اب وہ جو ہے نا وہ کاغذ جلتے ہیں، کاغذ جو روٹیاں آئی ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں، ریپرز آتے ہیں، ڈبے آتے ہیں، تو اب وہ اتنی آسانی سے پھینکتے نہیں ہیں۔ وہ ایسا بھی نہیں کہ ہر چیز ہی اٹھا کے رکھ رہے ہیں، لیکن جس میں ذرا سا بھی شک ہے نا کہ اس میں ذرات لگے ہوں گے تو وہ رکھتے رہیں گے، پھر وہی وہ جب مٹی کا معاملہ ہوگا تو اسی وقت وہ کاغذ جلیں گے، کاغذ جلیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ہو اگر کبھی جانے کا اتفاق ہو تو سناروں کی دکانوں پہ کوئی قالین نہیں ملے گا، کوئی فرش نہیں ملے گا، بہت اچھا، جتنا ہی بڑا کارخانہ ہو، کلو منوں کے حساب سے کام ہو رہا ہو، لاکھوں کروڑوں کا کام ہو رہا ہو، بچھا ہوا کیا ہوگا؟ ٹاٹ، جس پہ آپ کے پیر چبھیں گے، نیا بندہ تو اس پہ چلتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ بچھے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ جب آپ اٹھ کے چلیں گے نا تو اس ٹاٹ کی خصوصیت ہوتی ہے وہ آپ کا پیر صاف کرتی رہتی ہے، آپ کے پیر میں لگ کے کچھ نہیں جائے گا۔ اب وہ کاغذ اور وہ ٹاٹ یہ جلتی ہے، جلنے کے بعد یہ ہو گئی راکھ۔ اب اس میں سے بھی جو ہے وہ پروسیس کر کے سونا نکالا جاتا ہے، تو سونا نکالنے والے، ہیرے نکالنے والے تو کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سونے کی بہت ساری باتیں ہو گئے، ماحول کے اثر پر تھوڑا سا دیکھیں تو جیسے تل کو گلاب میں رکھ دیں تو تل گلابی ہو جاتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو محاورہ ہے۔ اب فریج مٹی میں کی رکھ بات دیں، ہے، دیکھیں مٹی تو مٹی ہے دنیا بھر کی، لیکن جس مٹی نے مدینہ پا لیا اس کو کیسا ماحول کا اثر ملا کہ وہ مٹی ایسی ہو گئی کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، وہ روز خاک مزار مدینہ۔ یہ تو آپ کو طرز میں سنانا چاہیے اشفاق بھائی۔ اور وہ ہے نا، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ ہے مدینہ ملا ہے۔ یہ وہ مٹی ہو گئی جو شفا دینے لگی، اس مٹی سے باقاعدہ شفا ملتی ہے، یہ روایتیں ہیں۔
اور مدینے حضور نے خود فرمایا ہاں، وہ غبار المدینۃ شفا، شفا، سبحان اللہ۔ مدینے کی مٹی یہ شفا شفا ہے۔ صحابہ حسن نے رضا وہ- خان فرماتے ہیں نا جی، نہ ہو آرام ہائے ہائے، جس بیمار کو سارے زمانے سارے زمانے سے۔ کمال ہے۔ یوسف بھائی جی سارے زمانے، سارے زمانے سے ہائے ہائے ہائے، اٹھا لے جائے تھوڑی، تھوڑی ہائے خاک ہائے ہائے، تھوڑی، ان کے آستانے سے۔ تھوڑی میں بھی بڑا اشارہ ہے، کیا بات۔ ہائے ہائے، واہ تھوڑی جی واہ، خاک ان اللہ کے آستانے سے، بہت نہیں، ابھی ماشاءاللہ۔ تھوڑی میں شفا ہو جائے شیخ گی۔ سعدی نے اللہ بڑی اللہ، پیاری کمال۔ بات فرمائی نا مدینے کی مٹی کی، تو خیر بات ہی کیا ہے، انہوں نے صدقے ایک جا۔ عام مٹی کے بارے میں فرمایا واہ۔ کہ کچھ مٹی جو ہے میرے ہاتھ میں آئی تو اس میں سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں، تو تصور میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے، پھر تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا میں گلاب، چنبیلی اور اس طرح کے پھولوں کے ساتھ رہی کچھ دیر، تو ان کی جو خوشبو تھی وہ مجھ میں رچ بس گئی۔ ایک کاش ہم بھی جو ہے لوگ بھی جو ہے نا پھولوں کی مانند اور کانٹوں کی مانند ہوتے ہیں، صحیح۔ جو ہم جن لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ہمارے کولیگز ہوتے ہیں، عزیز و قریبہ ہوتے ہیں، محلے دار ہوتے ہیں سلمان بھائی، تو یہ کوئی گلاب کے پھول کی مانند ہوتا ہے، کوئی چنبیلی کی مانند ہوتا ہے، کوئی کسی دوسرے پھول کی مانند ہوتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے ہی پھولوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کانٹوں والے جو خوشبو شخصیت والے کے- پھولوں کے ساتھ ہاں، زندگی گزارے، ہاں، کاغذ کے یہ اس پھول نہ اس ہوں، کو- ہاں۔ بعض لوگ کاغذ کے پھول ہوتے ہیں، اوپر سے صاف ستھرے چمک دمک ہوتی ہے، لیکن ان کا جو اندر ہوتا ہے وہ بڑا گندا ہوتا اللہ ہے، یاد۔ تو ایسے لوگوں سے بھی بچیں، اور ایسے لوگوں سے بھی جو کانٹے دار ہوتے ہیں کہ آپ جائیں تو وہ آپ کا دامن ہی تار تار کر دیں، تو ایسے لوگوں سے بھی بہرحال بچا جائے۔ مدینہ میں۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ نیورو جو ہے بایو کی جو ایک جو کہہ لیں آپ ایک شاخ ہے، اس میں آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ کے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر بندہ جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے وہ کس طرح سے ہمارا جو سسٹم یہ والا ہے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ سلمان بھائی جیسے اس کو ہم یوں لینا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، صحیح۔ اس کا لرننگ پروسیس وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تحقیق بھی ہو چکی ہے، اور اس کے اندر کہ بچہ ماں کے پیٹ میں اپنی والدہ کی آواز پہچان رہا ہوتا ہے، واہ۔ اور لرننگ پروسیس اب ان کا یہاں شروع۔ اب ان کو ڈلیوری کے حوالے سے کمپیریزن میں اگر اب لیں، وہ پیرنٹ جن کا اچھا ریلیشن شپ ہے، اچھا ماحول ہے، تو ان کے بچوں کا گروتھ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہیلدی ہوتے ہیں، بیماریوں سے کم وہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا جب لرننگ کے سٹیٹ میں آتے ہیں، جو ماحول جس ماحول میں یہ رہ رہے ہیں، اب ایک نئی چیز ہوگی آپ کے لیے کہ یہ بچوں کے اندر بھی ڈپریشن ہوتی ہے۔ ڈپریشن 6 ماہ کا بچہ، اوہو۔ آپ سوچیں بچے اتنے حساس ہوتے ہیں، جب ماں کے پیٹ کے اندر بچے اتنے حساس ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی وہ ساری چیزیں آپ کی پرسیو کر رہے ہیں، والد کی آواز، والدہ کی آواز، یہ پہچان جاتے ہیں۔ اب اس کا مطلب اس سے یوں لیتے ہیں کہ ان کا لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا۔ اب جو انوائرمنٹ، جو ماحول آپ اپنے بچوں کو دیں گے، اسی ماحول میں وہ گرو کرنا شروع ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جس طرح کا ماحول ہو گیا، سنگل پیرنٹ فیملی ہوئی، ڈسپیوٹڈ فیملی ہوئی، جوائنٹ فیملی ہوئی، تو بچہ جو گرو کر رہا ہوگا وہ انیشیلی انہی چیزوں سے لے کے گرو کر رہا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح بچوں کے اندر جو پرابلمز آ جاتی ہیں، جیسے وہ بچے اینگزائٹی ڈس آرڈر کے مریض ہوتے ہیں، ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، اسکول پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی۔ اس میں ورڈ لکھا ہوا تھا بچوں کا جو ڈپریشن ہے نا، یہ بیسیکلی ریئیکشن ٹو دا لائف ہے۔ اوہو۔ ریئیکشن ٹو دا لائف، اس کا سٹریس، یعنی بچہ اتنا میچور نہیں ہے، زندگی میں آنے والے جو سٹریس اس کو مل رہے ہیں، اس سٹریس کو وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا، جیسے والد والدہ کا کوئی ڈسپیوٹ، گھر کا ماحول صحیح نہیں، اس طرح کے معاملات، ملٹیپل چیزیں، ایکسپوجر آپ بچوں کو ملٹیپل چیزوں کی طرف کرا رہے ہیں، جیسے بہت زیادہ آؤٹنگ ہے، یہ سارے انفلوئنس بچہ لے رہا ہوتا ہے، اور یہ سی پرسنالٹی بن رہی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق میں بتاؤں، کنڈکٹ ڈس آرڈر بولتے ہیں اس کو، جتنے بھی کرمنلز ہوتے ہیں، جیسے جو مجرم ہوتے ہیں، ان کی ہسٹری لی جائے نا تو بچپن میں ان کا ساتھ ڈپریشن ضرور ملتی ہے۔ اچھا، تو اس میں یہ ماحول کا اثر، آپ کا گھر کا اثر بچے کے اوپر شروع سے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ تو 6 ماہ میں تو ابھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ کچھ سن نہیں رہا، نہ سمجھ رہا ہے، ایوری تھنگ پرسیو ہو رہی ہوتی ہے، ڈپریشن بھی اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے بچے جو ہیں خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، سن ہو گئے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سلو ہو گئے، وہ ہو سکتا ہے ڈپریسڈ ہوئے ہوئے ہوں، ماں باپ کا کوئی پرابلم ہوئے ہوا ہو، گھر کے اندر کوئی پرابلم ہوئی ہوئی ہو، ان کے اندر ڈپریشن، یہ کنسیڈر ہی نہیں کی جاتی۔ پھر اس کے کمپنسیشن میں ان کو ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم آؤٹنگ کرا دیتے ہیں، تو یہ ایڈجسٹمنٹ کے
ایشوز بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے گھر کا انوائرمنٹ، یہ ہمارے بچوں پر ہونے والے آنے والے بچے پر یہ کتنا یہ اپنا ایفیکٹ رکھتا ہے. تو وہ جنہوں نے مطلب اپنے گھر کو مطلب میدان جنگ بنایا ہوا ہے اور تھا پھا کہتے ہیں پنجابی میں، یعنی یہ ماحول بنایا ہوا ہے، اب اندازہ لگائیں کہ کیا بچوں کا کیا بنے گا، اپنا کیا، اپنی زندگی بھی خراب، بچوں کی زندگی بھی خراب. تو مہربانی کر کے اپنے گھر کا ماحول جو ہے یہ اچھا بنائیں تاکہ آپ کی زندگی پر بھی اس کے پازیٹیو اثرات آئیں اور آپ کے جو بچے ہیں ان کی زندگی پر بھی اچھے اور پازیٹیو اثرات جو ہیں یہ مرتب ہوں. ماحول کا واقعی بڑا اثر ہوتا ہے. میں نے جو ایک بات کہی تھی حفصہ شروع میں اشفاق بھائی کہ میں بتاؤں گا ناظرین کو، آج کل جیسے کھانے کی ایک روٹین چل رہی ہے. ٹھیک. جی جس دن میں دسترخوان پر بیٹھ جاؤں نا جی، وہ دن سمجھے تقریباً چیٹنگ کا دن. ماحول کا اثر آ ہی جاتا ہے. ماحول کا اثر آ ہی جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا بھئی ایک بندہ اپنی سبزیاں صدقے جاؤں امیر اہل سنت کے، کمال ہے، وہ تو اتنے لوگوں مطلب میں بیٹھ کے انہوں نے تو لیا. سارے جہان میں اپنا اثر جو ہے نا وہ پھیلایا ہے. کیا ہی بات ہے، اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا ہے. ما من نام الا خسان الباز. میں اپنی مطلب ایک کمزور سا آدمی ہوں. آپ بیٹھے دسترخوان پر اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو آپ کچھ نہ کچھ وہ چکھ لیتے ہیں. لے ہی لیں گے. ہاں جی، یعنی آپ کے سامنے دو بندے پکوڑے کھا رہے ہیں نا اور تیسرے آپ بیٹھے آپ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. ہاں جی، تو پھر آپ بولیں گے چلو یار آدھا پکوڑا ہی دے دو. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی چلتا ہے. تو اس کا میں نے ایک حل بھی سوچا بھی اس کا کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے آفس میں بیٹھ کے جو آپ نے کھانا ہاں وہ کھائیں اور مطلب آرام سے رہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں دسترخوان کا ماحول یہ بندے کے اوپر جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑ رہا ہے. تو ہم لوگ جن کے ساتھ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جن سے ہماری دوستی ہے، بات چیت، لین دین کرنا کرانا، وہ لوگ ہمارے اوپر کتنا، باپو شریف کتنا لوگ جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہوں گے ہماری لائف پر. اس کا اندازہ لگانا چاہیے. بالکل خود بھی بے سکون ہے جو وہ ہمیں بے سکون ہی کرے گا، خود جو اللہ رسول کی راہ سے دور ہے ہمیں بھی دور ہی کرے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. پہلا تو میں مشورہ آپ کو یہ دوں گا جو آپ نے فرمایا کہ وہ ماحول جو ہے اس ماحول کو تبدیل بھی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے جی. اسلامی بھائی ہمیں کہتے تھے کہ بھائی اگر دسترخوان سجا ہوا ہے اور آپ نے اپنے مقدار کے مطابق کھا لیا ہے نا، جی. تو یا تو دسترخوان سے آپ نے دور ہو جانا ہے یا دسترخوان کو اپنے آپ سے دور دور کرنا کر دیں. مدینہ ہے. اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کا وہ رہے گا کہ آپ کی ڈائٹ ہو جائے گی آپ کی. جی آسانی ہو جائے گی، بیلنس ہو جائے گا. جی جی بیلنس. صحبت کا یہ بھی اثر ہے کہ دسترخوان والی بات آپ نے کی. اسی طرح بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں نا، اتنی بڑی بڑی خرابیاں، برائیاں، سگریٹ نوشی لے لیجئے، شراب نوشی لے لیجئے، اور بہت سارے برے معاملات، قبیح ترین معاملات میں دوست کا، صحبت کا اور ماحول کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. درست فرمایا. آپ اگر ابراڈ رہنے والوں کو دیکھیں جو بیرون ملک رہتے ہیں، آپ ان کی لائف میں، ان کی لائف اسٹائل میں ایک چیز دیکھیں گے، ان کو بے حیائی دیکھ کر کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار اٹس نارمل. یہ مطلب وہ دیکھ دیکھ کے معاذ اللہ سے عادی ہو چکے قبولیت ہوتے ہیں. پالی اس نے. ہاں وہ بہت کوئی نارمل نہ بات کٹ ہے. گئی. ہاں بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ ماحول میں رہ کے ان کو وہ چیز غلطی فیل نہیں ہو رہی ہوتی. اسی طرح تمام دنیا کے عاقلوں کی عقلیں جس شخصیت پہ حیران، انہوں نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصحبت مؤثرۃ. صحبت یہ اثر رکھتی ہے. صحبت اثر رکھتی ہے. آپ لاکھ دعویٰ کیجئے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے. ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا، یہ دعویٰ کر رہا تھا، بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا کچھ بن گیا تھا، اس نے سوچا کہ میں اس کو بدل دوں گا اور میں کچھ چینجنگ لے آؤں گا، اور وہ نہ کر پایا اور خود اس کے رنگ میں رنگ گیا. ایسی کئی مثالیں ہیں جن کو ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. برا ہو گئے، خود اس رنگ میں رنگ گئے. شراب پینے والوں کو دیکھیں، آپ کو بتائیں گے میرے دوست شراب پیتے تھے، اس نے لگا دی. سگریٹ نوشی والے اکثر نوجوان. برائی کی اگر دیکھا جائے شروعات، اشفاق بھائی آپ یہی کی بات بات کو میں انکوڈ لے کے آگے یوں چلتا ہوں. یہ تو جیسے آپ نے جو چیزیں بیان کی ہیں نا، ابھی ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، مریض جو نشہ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے ورائٹی کے، ان کی اگر آپ ڈیٹیل ہسٹری لیں نا تو وہ یہی ملتا ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، دوستوں کی گیدرنگ میں تھے. اب ان کی کیا کہ میں ایک دن بہت زیادہ پریشان تھا، اس نے کہا آپ یہ استعمال کرو تو آپ کو شاید فائدہ ہو جائے گا. سوٹا لا ذرا ہمارے اس میں کہنا اور سوٹا لا ذرا بحث ہو جاتی ہے تو سگریٹ پلا دیتے ہیں. آج کل اس کا ٹینشن ایویڈنس آ گئی تو اب جناب وہ اس نے جو ہے سگریٹ پینا شروع کر دی. جو آپ بات کر رہے ہیں باپو وہ آج کل جو ریشیو بڑھ رہا ہے نا، جو اسکولوں میں اور کالجز وغیرہ میں بالخصوص فیمیلز میں، یعنی لڑکیوں کے اندر اور بچوں کے اندر، اب ان کو تو علم نہیں ہوتا یہ چیز کتنی نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، بٹ یہ ریشیو ایڈکشن کا ان کے اندر بڑھ رہا ہے.
پہلے ریہیبلیٹیشن سینٹر ایڈکشن سینٹر اتنے نہیں تھے لیکن اب ان کی فریکوینسی زیادہ بڑھنا شروع ہو چکی ہے جی. اس کا اگر معلومات کی جائے کوئی بائی چوائس نہیں لیتا, وہ یہ ہوتا ہے کس گیدرنگ میں بیٹھے تھے, کون یوز کر رہا تھا, وہ دوست یار فریکوینٹلی یوز کرتے تھے, ہیبیچول تھے, تو انہوں نے اس سے اڈاپٹ کر لیا. اب اس کے ہو گئے سائڈ افیکٹ. اب وہ جو فیملی جو افورڈ کر سکتی تھی وہ علاج کرا رہی ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ تو ودرا ہو گئے. ہائے 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 ہائے. اور بات سلمان بھائی یہاں یہ ہوئی کہ ماحول نے اثر کیا نا اس پر. جی جی وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا, جی اس نیت سے آیا بھی نہیں تھا چلو ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں کتابوں میں تو لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے لگا, جی اور جب اس کے موت کا وقت قریب آیا, یعنی اب جب صحبت میں بیٹھتا ہے تو شراب پینا شروع کر دیتا ہے. جی. موت کا وقت قریب آیا تو کلمے کی تلقین کی گئی اسے, ہائے ہائے ہائے. تو اس نے کہا تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ. اللہ یہ بری صحبت کا اثر تھا اللہ یعوذ باللہ. کہ جس نے اس کی موت کے وقت اس کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا. اللہ. اسی طرح ایک شطرنج کھیلنے والا تھا, وہ کثرت سے کھیلتا تھا, جب اسے کلمے کی تلقین کی گئی تو اس نے کلمے کے پڑھنے کی جگہ کہا شہق. ایک چال ہوتی ہے شطرنج میں جو اس میں لکھا ہوا تھا, تو اس نے کلمہ پڑھنے کی جگہ پر شہق کا یعنی وہ چال بیان کی. اب جو اچھے ماحول میں رہے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتا رہے گا, لا الہ الا اللہ کی تکرار والے ماحول میں رہے گا, تو موت کے وقت اسے کلمہ یاد آ جائے گا. اللہ. بس یہ اچھے ماحول کی برکت ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ان کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا. میں دو واقعات جو میرے محلے میں ہوئے, جو میرے دوستوں کے ساتھ ہوا, مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ کئی جگہ بیان کرنے کا مجھے موقع ملا, میں نے اس کو ریپیٹ کیا ہے. ایک صاحب جو کلین شیو تھے, مدنی ماحول میں آ گئے جی اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی صحبت پا گئے. ان کے جیب میں دیکھتا تھا, میرے آفس میں بھی تھے, وہ 28 کلمات کفر نامی کتاب تھی جو امیر اہل سنت تحریر کی, اور وہ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے بعض اوقات کہ یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا, تو میں کہتا تھا بھائی اس پر تو آپ دارالفتہ سے رہنمائی لیں. ڈرتے تھے, انڈر لائن کرتے رہتے تھے, پڑھتے رہتے تھے. ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ایک تو ان کو مہینہ ملا ماہ رمضان, دوسرا عشرہ ملا ماہ جو عشرہ رحمت ملا انہیں, سبحان اللہ. پہلا عشرہ ملا انہیں. اور موت کیسے ہوئی کہ بچے ان کے قریب بیٹھے تھے, 2 بیٹے ہیں ان کے, ان بچوں کو کہنے لگے بیٹا تم بھی کلمہ پڑھاؤ. بچوں نے تلقین نہیں کی کلمے کی, کہنے لگے تم بھی کلمہ پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں. یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اور ایک کا انتقال ہوا, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا آپ جو ہے وہ سورہ یاسین سناؤ. سورہ یاسین سنتے رہے اور دنیا سے چلے گئے. ان پر بھی ماحول کا اثر تھا. بس یہ ماحول انسان کی, یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ برے ماحول سے سگریٹ نوشی کا عادی ہو گیا, شراب کا عادی ہو گیا, دنیا تباہ ہو گئی, اس کی اور آخرت بھی تباہ ہوئی. اسی طرح اگر بری صحبت ایسی ملی, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے جس سے اس کی آخرت تباہ ہوگی, ایمان بھی تباہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اب اگر ایسے بد مذہب لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, آج میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماحول جو ہے انسان کے اندر کیسی تبدیلی لاتا ہے. کچھ مسلمانوں کے بچے کھیل رہے تھے بازار کے اندر, اب جب افطار ہوتا تھا نا وہ بچے گھروں کو جاتے تھے, بھائی افطار کا وقت ہو گیا, اس میں ایک غیر مسلم کا بچہ بھی تھا. تو یہ بچے جب اذان سے پہلے کہنے لگے بھائی افطار کا وقت ہو گیا, ہم گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے افطار کریں گے. اس نے اس غیر مسلم کے بچے نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ بھائی افطار کا وقت ہو گیا مجھے بھی کچھ کھلاؤ اس وقت. واہ جی واہ. تو یہ صحبت کا اثر ہوا اس پر, اس نے گھر جا کر جو ہے وہ افطار کی جو ہے اپنے ڈیمانڈ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بڑا اثر ہوتا ہے. مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں, میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. تو ماحول میں اگر ذکر مصطفیٰ ہو, اللہ اللہ صدقے جہاں سبحان اللہ, تو پھر اس ماحول کی تو بات ہی کیا ہے. ہمارے ساتھ خلیل بھائی ماشاءاللہ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں. میں چاہوں گا خلیل بھائی ہمیں ذکر مصطفیٰ سنائیں, کوئی اچھا سا کلام سنائیں. کلام سارے ہی ماشاءاللہ اپنی ایک اہمیت رکھتے ہیں. کچھ کلام سنائیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مہروز بھائی نے مفتی احمد یار خان عیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا. ان کی دلجوئی کی بھی نیت کرتا ہوں, حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے. آئیے یہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا. نور حق جلوانما تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل
انسان شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا عرش پر وہ عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا بادشاہ جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بادشاہ جس نے کہا تھا انا بشر اس نے بادشاہ جس نے کہا تھا انا بشر اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں جس نے امت کے لیے رو کے گزاری راتیں وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا وہی محبوب خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا چاند اشارے سے پھٹا حکم
حکم سے سورج لوٹا، مظہر ذات خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھلا، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھلا، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھلا، دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا، دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا، نکیر و پہچانتا ہوں ان کو یہ میرے آقا یہ میرے داتا، نکیر و پہچانتا ہوں ان کو یہ میرے آقا یہ میرے داتا، مگر تم ان سے تو اتنا پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں، جو قبر میں ان کی جو قبر میں ان کو اپنی پاؤں پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤ، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، دیکھا جب قبر میں اس پر دانشین کو تو کھلا، دل سالک میرا تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ شارٹ کٹ میں کہوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، یہاں جی۔ بھی ماحول کا اثر ہے۔ واہ واہ کیا جو آپ نے بات، کہا نا مجھے معلوم مجھے معلوم نہ تھا، صدقے تو جان، وہ کسی ایسے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، ایسی صحبت آ گئی تھی، ہاں جی، تو اس صحبت میں جب اس کے بعد حق کی صحبت ملی، جو اللہ حق چھپا رہے تھے اور جنہوں نے حق ظاہر کیا، اس کے بعد کہا بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے مرانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا، واہ بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہی گیا تھا مجھے معلوم واہ جی واہ، جب سبحان یہ ظاہر ہو گیا حق تو پھر یہ لکھا انہوں نے، مدینہ تو بھائی ماحول کا اثر ہوتا ہے، جی۔ اچھے ماحول میں رہیں گے، عاشقان رسول کے ماحول میں رہیں گے تو عشق کی باتیں ہوں گی، واہ واہ، ورنہ پھر خشکی طاری رہے گی۔ اللہ محفوظ فرمائے آمین۔ اس خشکی سے، خشکی ویسے دماغ میں بھی، ڈاکٹر صاحب اگر دماغ بندے کا خشک ہو جائے تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے بندے کو؟ سلمان بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دماغ خشک ہوتا نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، خشک سمجھا جاتا ہے، اچھا صحیح، اور یہ کنسپٹ ہے، لیکن دماغ خشک ہوتا نہیں ہے۔ مگر حکمت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے نا اس بات میں۔ آپ بتاتے ہیں حکمت کیا ہے، دو حکیم صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، جی یہ دے دیں گے، دو حکیم ہیں آپ کے سامنے، اللہ نہیں اکبر، ایک ہی ہے، یہ خیر سینئر ہے، ایک معاون حکیم ہے۔ نہیں یہ سینئر ہے۔ اللہ اچھا، اس برکت ماحول دے۔ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا تھا کہ ابھی جو لیٹسٹ ہے، جیسے آپ ایڈوانسمنٹ جو لی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر، ہم اتنے بیانات سنتے ہیں، جو مدنی مذاکرے سنتے ہیں، یہ جس معاشرے کے اندر زیادہ بیماریاں ہیں ان لوگوں نے کیا اڈاپٹ کیا ہے کہ
ایک ایک پیشنٹ کو لے کے جن میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، جیسے جی۔ کوئی نشے کا عادی ہے یا کسی چیزوں کا عادی ہے، جی اس کو بولتے ہیں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. ٹرمینالوجی اس لیے یوز کر دی ہے تاکہ یہ جسٹیفائڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس تھراپی کے قریباً سمجھ لیں $200 سے $300 چارج کیے جاتے ہیں اور 1 گھنٹہ دیا جاتا ہے اس مریض کو. اور اس سیشن میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، یعنی جیسے وہ اگر وہ غلط کام کرتا ہے اس کو سننا اور اس کے اندر وہ میں اویئرنیس پیدا کرنا کہ یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی چیز دعوت اسلامی فری آف کاسٹ کر رہی یہ ہے. دیکھیں آپ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آپ یہ نگرانی شروع کیا کے شان. کتنے ڈالر ڈاکٹر صاحب؟ $200 سے $300 پر سیشن، ہفتے میں 2 دن. اونلی 1 آور. اونلی 1 آور اور ایک پیشنٹ کے اوپر ایک یہ. اللہ. آپ دیکھیں ابھی نگرانی شورا کے جو صبح جو بیان بیان ہوتا ہو رہا ہے، ہے. واہ واہ. اگر آپ بولیں میں تو اس کو CBT بولتا ہوں. صحیح. ساری آپ کی بیماریوں کو لے کے آپ کو ڈیزائن کر کے بتایا جاتا ہے، وہ بھلے کیسی بھی بیماریاں، روحانی ہو، فزیکل ہو، کس طرح کی بھی ہو، ہر چیز کی کورنگ ہوتی ہے. پھر آپ کو اس کی پروٹیکشن، میجرمنٹ، ہر چیز پریونشن دی جاتی ہے. واہ. یہ فری آف کاسٹ ہے. کیا بات ہے. وہ کام جو لوگ ڈالر دے کے کرا رہے ہیں، اور ڈالر تو آج کل آپ کو پتہ ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، تو وہ کام جو لوگ ڈالر دے کے کروا رہے ہیں دعوت اسلامی فری آف کاسٹ کر رہی ہے. اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ یہ سوٹا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوٹا جیسے کہتے ہیں نا بھائی، اردو میں کہتے ہیں کش لگانا، تو سگریٹ کا کش لگا رہے ہیں، تو اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سوٹا لگانا. اردو میں بھی سٹا کہتے ہیں. جی سٹا. اردو میں سٹا کہتے ہیں. ٹی پہ تشدید کر لیں تو کراچی میں بھی کراچی میں بھی آ جائے. پنجابی سے ہی آیا لگتا ہے. ٹھیک ہے چلے، اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. سٹھا بھی ہوتا ہے نا ایک اچھا. صحبت کی بات ہو رہی. وہ الگ پھر ہو. ادھر سندھی میں چلا جائے گا. سٹھا. ٹھیک. مدینہ صحبت کے حوالے سے ظاہر بندہ جس کے ساتھ بیٹھتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. ظاہر ہے کہ یہی اثر ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی مانتا ہے. بات مانتا ہے. یہ اسی کو اثر کہتے ہیں جی. کہ اس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. ہر انسان کے لیے ایک سبق اور ایک حکم ہے. فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہے اس کی پیروی نہ کرنا. ٹھیک. ایک ایسا زبردست جامع حکم ہے جی. کہ اچھوں کی صحبت کو یہ اس کی طرف انکریج ہمیں کر رہا ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا وہ مسلمان ہو کر فسق و فجور میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنے اور ان کے پاس نہ بیٹھنے کا حکم ہے. کہ آپ ان کے پاس رہو گے تو الٹیمیٹلی آپ ان کی پیروی کرنے لگو گے. بندہ ان کی پیروی کرنے لگتا ہے. ایک بار فرعون کے حوالے سے ایک زبردست واقعہ میں نے پڑھا. مفسرین کرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں اس کو لکھا ہے. فرعون جو تھا یہ کتنا ظالم و جابر شخص تھا، اور اس نے زمین کو جو ہے وہ اپنے ملک کو جو ہے ظلم اور جبر سے بھر دیا تھا. اللہ کا دشمن، نبی کا دشمن. اور اس کی جو مطلب معاملات ہیں، اس کی جو مسائل ہیں، یہ بیان کیے جاتے ہیں اس نے کس کس طرح سے لوگوں کو ستایا. ایک بار ایسا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی فرمائی کہ فرعون کو جا کر یہ پیکیج آپ دے دو. میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. فرعون کو ایک پیکیج دیا گیا، بڑا زبردست پیکیج اس کو دیا گیا. وہ یہ تھا کہ اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ کے نبی کو مان لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہمیشہ جوان رکھے گا، ہاں ہاں. تو ہمیشہ صحت مند رہے گا اللہ اللہ. اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا. کیسی بات ہے مہروز بھائی؟ زبردست. ہمیشہ بادشاہ رہنا ہے، ہاں جی. ہمیشہ صحت مند اور جوان رہے گا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہ جب تو مرے گا تو فوراً جنت میں اللہ ڈال دے گا. اللہ. اب فرعون نے جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام سے تو اس کا ذہن بن گیا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی کیا بات ہوگی، چلو مان لیتا ہوں. حضرت موسیٰ کی صحبت نے یہ اثر بھی کیا کہ وہ تیار ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے، میرا ایک مشیر بھی ہے، میں اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. وہ کون تھا؟ اس کا وزیر حامان. اس نے کہا میں اس سے پوچھ کے بتاؤں. اب پوچھنے والی بات تو نہ تھی، مگر اس نے بہرحال اس کے اوپر رکھا. اور جب حامان سے ملاقات ہوئی فرعون کی تو جا کر اس نے کہا کہ مجھے موسیٰ نے یہ بات کی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم معبود ہو اور عابد بننے کی باتیں کرتے ہو. اللہ یا اللہ. تمہاری لوگ عبادت کرتے، تم کسی کی عبادت کرو گے؟ معاذ اللہ. اس طرح سے اس نے فرعون کا دماغ خراب کر دیا اور اس مشیر نے گویا اس کو ڈبا دیا. ورنہ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کیسی اس کو آفر کی تھی اور کس حد تک اور کس لیول پہ جا کر اس کی تربیت کا معاملہ ہوا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ اس کے مشیر نے، اس کے دوست نے اس کو مروا دیا. اسی طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے. ایک کافر غالباً عتبہ تھا یہ، جس نے اسلام قبول کرنے کی بالکل ذہن بنا لیا تھا، تیار ہو گیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ اس نے بھی اپنے دوست کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ قیامت کے دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی
لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا ہدایت کے آنے کے بعد۔ تو یہ معاملہ ہے کہ بندہ دوستوں کی وجہ سے ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، باطل کی طرف چلا جاتا ہے، اور بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں اس کے پاس آتی ہیں۔ تو بندہ اپنا ذہن بنا کے رکھے کہ اپنا ہم نشین، اپنا ساتھی، اپنی صحبت اس کو بنائے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھی وہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، جس کی باتوں سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، اور جس کی گفتگو تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ تو یہ بہت ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں تو ہمیں بہت حد تک اچھی صحبت میسر آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے یہاں اشفاق بھائی کی بات سے وہ ترمذی شریف کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، مضمون عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھ بھال کر دوست بنانا چاہیے۔ آج دوست بنانے سے پہلے سوچا نہیں جاتا کہ کس سے دوستی کی جا رہی ہے، بس اس کا اسٹیٹس دیکھ لیا، اس کا رہن سہن دیکھ لیا، اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھ لیا، اس کا مال دولت دیکھ لیا، دوست بنا لیا۔ اب یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی وجہ سے میرے دین پر کتنا اثر پڑے گا، میری آنے والی نسلوں پر کتنا اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ گندا ہوتا ہے تو ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو دوست بنانے سے پہلے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوست بنانے سے پہلے 5 خصلتیں ضرور چیک کر لینی چاہیے۔ 5 عادتیں دیکھ لیں، 5 عادتیں دیکھ 5 لیں۔ ہیبٹس۔ عقل مند ہونا چاہیے، صحیح، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، فاسق نہ ہو، گمراہ نہ ہو، اور دنیا کا حریص بھی نہ ہو۔ اب غور کریں کہ یہ اگر 5 چیزوں کو دیکھ کر دوست بنایا جائے گا تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ جی، یہ سبحان اللہ، صحبت کیا کا جو بات ہے۔ فرمایا اشفاق بھائی نے ماشاءاللہ جی۔ بہت زبردست واقعہ بھی بیان کیا۔ جی، دیکھتے ہیں ماحول کے اندر بھی اعتکاف کرتے ہیں، بڑا رنگ چڑھتا ہے ان پر۔ واہ واہ، اب وہ برے دوستوں کی صحبت چھوڑتی نہیں نا، داڑھی رکھ لی اعتکاف کے اندر۔ اب دوستوں نے کہا یار یہ کیا بن گئے ہو آپ بھائی، اب آپ نے کیا امامت کروانی ہے آپ نے، اور کیا شادی نہیں کرنی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر شاید شادی نہیں ہوتی، حالانکہ آپ کو داڑھی والے کم کمارے ملیں گے، ہے نا، داڑھی منڈے زیادہ کمارے ملیں گے۔ تو اب یہ کہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے پھر وہ داڑھی منڈوا دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے معاذ اللہ۔ دیکھ کر دوست بنانا ہے، اور آپ اچھے ماحول میں آ گئے تو برے دوستوں کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ یہ اچھی عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ درست فرمایا، باپو نے بڑی پیاری بات کہی الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ عز و جل، آج قبلہ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت قدم القدسیہ کی زیارت ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں براہ راست میں نے صبح کے سلسلے کے لیے بھی ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے حسن نظر بندے کو رکھنا چاہیے، جس طرح استاد صاحب نے آج کرم فرمایا، اللہ نے چاہا تو یہ کبھی صبح بھی کرم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ رمضان شریف میں ابھی صبح ہے۔ استاد صاحب الحمدللہ آپ ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے 4 مفتیان کرام جو ہیں ان کے اندر ایک آپ کا چمکتا دمکتا نام ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے کئی طلباء جو ہیں وہ شاگرد آپ کے، آج وہ علماء بلکہ وہ استاذ العلماء جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی اس کامیاب زندگی کے اس اثر میں، پھر آپ کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، افتاح کے حوالے سے بھی ہے، تو اس ساری کامیاب زندگی کے اندر آپ یہ انوائرمنٹ اور ماحول کا جو ایک اثر ہے، اچھے ماحول کا اثر، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بزم آپ کی جو سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر میں سنتا ہوتا ہوں، کیونکہ 4 بجے سے پہلے تو نہیں سن پاتا، 2 گھنٹے سوتا ہوں رات میں۔ تو ماحول کا اثر، آپ نے جو سوال کیا اس کا تو میں جواب دیتا ہوں۔ پہلے میں کچھ تمہید بیان کرنا چاہوں گا اور شاید اس میں اس کا جواب آ جائے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے، کم از کم 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو جہاں جائیں گے ویسے ہی ہو جائیں گے، جیسا دیس ویسا بیس، ٹھیک ہے، رچ بس جائیں گے۔ معاذ اللہ پاکستان میں ہیں تو ٹھیک ہیں، بیرون ملک گئے تو جو منہ میں لگا وہ کھا رہے ہیں، صحیح، نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، گناہ کا موقع ملا تو گناہ کر لیا، نہیں موقع ملا تو نہیں کیا۔
ان کی کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہوتی. وہ وقت کے دھارے پر خود کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہاں جیسا ماحول ان کو لے جائے وہ ویسے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یہ دنیا کے ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے بھی ناکام ترین، دینی اعتبار سے بھی ناکام ترین. نہ انہوں نے کوئی منزل کا انتخاب کیا، نہ کوئی زندگی کا مقصد بنایا، نہ کوئی اپنی لائن سیٹ کی. جہاں جیسا ہوا، کہیں اچھے دوست مل گئے تو اچھی باتیں کر لی، خراب دوست ملے تو خراب باتیں کر لی. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو خود بھی لڑنا شروع کر دیا. آفس میں چوری ہو رہی ہے تو خود بھی چوری کرنا شروع کر دی. تو اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے. ماشاء اللہ. وہ ماحول کا اثر نہیں لیتے، ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک آدمی گھر میں گھسا ہے اور پتہ چلا کہ جناب بیوی اور والدہ میں ٹھنی ہوئی ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک کی باتیں سن کے ریئیکشن دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں یہ نکتہ ہے کہ اس ماحول کو کول کیسے کرنا ہے، واہ. ہر ایک کو اس اعتبار سے ڈیل کرے. یہ وہ کرے گا کہ جو جس کے سامنے ایک منزل ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جب بندہ کرنے کی ٹھانتا ہے تو بہت ساری راہیں اس کے سامنے آتی ہیں. طالب علم ایک کلاس کے اندر 25-30 طالب علم ہوتے ہیں. کلاس ایک، اسکول ایک، مطلب کہ زمانہ ایک. لیکن انہی طلبہ میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی لائن خود سیٹ کرتے ہیں. اپنی لائن خود سیٹ کرنے والے لوگ ہر قسم کے ماحول کا اثر نہیں لیتے، بلکہ وہ اپنی سمت میں چلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو اس حصار سے نکلنا ہوگا کہ جو ایک بہت بڑے طبقے نے اپنے گرد بنایا ہوا ہے کہ انہیں ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ ماحول کیسا ہے. ادراک کی کمی ہے نا، پہلے تو تشخیص ہی نہیں ہے، یہ اویئرنیس نہیں، مطلب محسوسات نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے کراچی میں 2-4 سال پہلے، بلکہ 5 سال پہلے بھتہ شروع ہو گیا جناب. گلی گلی بھتہ شروع ہو گیا، گلی گلی اسٹریٹ کرائم شروع ہو گئے. کیا ہوا کہ کچھ لوگ سامنے آئے، دیکھا دیکھ ان کے کچھ اور لوگ آ گئے، کچھ اور لوگ آ گئے، کہا کہ یہ تو کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، یہ تو کام تو بڑا آسان ہے. تو لوگ بعض اوقات ہوس میں لگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کام صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ جس جگہ بیٹھ رہے ہیں وہاں ہو کیا رہا ہے، پہلے تو اس بات کا ادراک کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. وہاں کا ماحول خراب ہے، اچھا ہے، آپ کو تمیز تو پیدا ہو، اپنے اندر تمیز پیدا کریں اور پھر اپنے آپ کو بچائیں. ایک جگہ بیٹھے ہوئے دوست گپ شپ جاری ہے جناب، نماز کا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کے برخلاف اگر اس کے ذہن میں ادراک پیدا ہو کہ نہیں نماز کا وقت جا رہا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، میں نے اٹھنا ہے، یہ اٹھ جائے گا. تو ایسے لوگ معاشرے میں کم دکھائی دیتے ہیں کہ جو ماحول سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، برے ماحول سے نکالتے ہیں. ظاہر بات ہے آفس جانا ہے، آفس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کوئی اسکول پڑھتا ہے وہ وہاں جائے گا، اس کی روٹین ہے. کوئی گھر میں آئے گا، گھر میں کیسا ہے ماحول ہے، گھر میں تو آنا ہی ہے. اب اس کے اثر کو اپنے اندر سمیٹنے کے بجائے تبدیل کرنا چاہیے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے. شاعر کہتا ہے اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعلیمات میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب وہ جہالت سے اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی نہیں بدلا، معاشرے کو بدل دیا. سبحان اللہ. وہ پیشوا ہوئے، وہ ہدایت کے مینار بنے. وہ یعنی ان کا کل اور سیکنڈ ڈے سب کے سامنے تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ بدل دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، مدینہ ہر قسم کے ماحول کا اثر قبول نہیں کرنا. مدینہ بڑی پیاری بات کی. وہ سوال جو میں نے کیا تھا اس کا بھی کچھ جواب ارشاد ہو. کیا سوال تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اس کامیاب زندگی کے اندر آپ کی زندگی کے بھی مختلف ادوار آئے. آپ طالب علم بھی بنے، آپ ٹیچر بھی بنے، آپ افتاء میں بھی آئے، اور افتاء کی فیلڈ میں پھر آپ مفتی بنے، اور مدنی چینل کے جو ہے نا وہ زبردست مبلغ بھی ہیں.
تو اس کامیاب زندگی کے اثر میں آپ انوائرمنٹ جو آپ نے جس کو یوز کیا اس کو آپ کس درجے پر رینک کریں گے اس کو؟ دیکھیں جس طرح ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب اگر MBBS نہ کرتے یا انٹر میں نمبر نہ لیتے اچھے، صحیح، تو آگے موقع ہی نہ ملتا. ڈاکٹر صاحب نے FSC کی ہوگی نا، فزکس کیمسٹری بایو کے ساتھ. لامحالہ میڈیکل میں انٹر ہوگا تو آگے داخلہ ملے گا. جی ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بہت اگر نیچے صحیح ہوں تو پھر آگے شاخے واقع پوٹنا آسان ہو جاتا ہے. صحیح. بیس ہی اگر وہ پرابلم ہو بیس میں تو پرابلمز ہوتی ہیں. جی. تو دیکھیں میں میرے والد صاحب کسان تھے. صحیح. شہر میں آئے تو انہوں نے محنت مزدوری کی. محنت میری گھٹی میں پلی ہوئی، سمجھو کہ پلائی گئی ہے. واہ. تو محنت سے کبھی دل نہیں چرایا. ٹھیک ہے. اور زندگی میں جہاں جہاں جانا ہوا تو کوشش یہ کی کہ راہ فرار کے بجائے اچھی چیزیں قبول کی جائیں اور آگے بڑھا جائے. مدینہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی، جواب بھی ہو گیا. ناظرین کچھ اور مزید فرمائیں گے؟ ذرا یہ کال دوں گا. بس اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. سبحان اللہ. مدینہ. ماشاءاللہ. چلیں جی، کال شامل کرتے ہیں. عاجزی بھرا جواب مدینہ. سبحان اللہ. جی. محمد عامر اتاری، باب المدینہ. آج کا بہت ہی خوبصورت پروگرام نور رمضان اور بہت ہی خوبصورت موضوع ماحول کا اثر. میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ بچے کو آپ گھر میں اچھے طریقے سے رکھیں، اچھے طریقے سے اس کی دیکھ بھال کریں، اچھے طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کریں، لیکن بچہ جب اسکول بھی اگر جاتا ہے تو وہاں سے بھی بہت کچھ سیکھ کر آتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو وہاں دوستوں وغیرہ میں بیٹھنا شروع کرتا ہے. تو اس سارے ماحول میں کہ جہاں ہر وقت آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یقیناً اس نے باہر بھی جانا ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی ملنا ہے، تو اس ماحول کے اچھے اثر اور برے اثر، لیکن ان تمام چیزوں سے اس کو کیسے دیکھا جائے، اس کو کیسے پرکھا جائے کہ وہ کس طرح لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کیسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے، کیا کچھ سیکھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما. مدینہ بہت اچھا اور بہت زبردست سوال کیا. مفتی صاحب سے جواب لیتے ہیں اس کا انشاءاللہ. جی استاد صاحب. ایک مرتبہ ہمارا بچی اسکول سے آئی. جی. تو والدہ نے محسوس کیا کہ وہ شاؤٹ کر رہی ہے نا. جی. چلا رہی ہے، بلند آواز سے بات کر رہی ہے. تو انہوں نے ان کی میڈم کو شکایت کی، اسکول میں جو بھی پرنسپل تھی، کہ بھئی بچہ اسکول سے آ کے شاؤٹ کرنا سیکھ رہا ہے، چیخ رہا ہے. جی ہاں. تو یہ ٹیچر جو ہے نا وہ شاؤٹ کرتی ہوں گی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھی توجہ دلائی اور خود بھی کہا کہ ہاں ایک ٹیچر اس کے بارے میں شکایت ہے ہمیں. تو والدین اگر بچہ کیا کر رہا ہے، اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، اس کو جتنا نوٹ کریں گے اتنی بہتری آ سکتی ہے. اب ہر اسکول تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں آپ کی بات سنی جائے یا وہاں کے لوگ، وہاں اچھا ماحول ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بچے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. وہ لا محالہ جو باہر اگر کھیل بھی رہا ہے بچوں کے ساتھ، گھر آ کے کوئی نہ کوئی چیز تو ظاہر ہوگی کہ یہ اس طرف جا رہا ہے. صحیح. اس کا میلان اس طرف جا رہا ہے، اس کے اندر شرارت پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر ضد پیدا ہو رہی ہے. تو والدین محسوس کریں گے تو حل ملے گا. اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے اور ویسے ہی مطلب آپ چاہیں کہ آپ کا بچہ ایک بہت ہرا بھرا درخت بن جائے تو درخت پہ بھی وقت دیا جاتا ہے، یہ تو پھر اولاد ہے. ان کو ٹائم بھی دیں. اور اس کے علاوہ مفتی صاحب جو انہوں نے ایک کوشچن کیا، اس سے ریلیونٹ یہ بات بھی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے بچے کی جہاں پر کردار کی تربیت کرتے ہیں، دنیا داری سکھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ مینرز سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی گھٹی میں ابتدا سے اللہ کا خوف بھی ڈالیں. وہ کیا کر رہا ہے، کب کس وقت، ایوری ٹائم تو آپ جان نہیں سکتے. یار آپ ہر وقت مطلع ہوں تو ناممکن سی بات ہے، ہر وقت کے بارے میں مطلع ہوں، لیکن اگر آپ اس کی ایک نشو و نما میں خوف خدا اور رسول پاک کی محبت، یہ سب چیزیں ڈالیں تو وہ اپنی تنہائی کو بھی اچھا رکھے گا. سچ بولنا سکھائیں اس کو، اس بات کا پابند کریں، گھر میں کوئی بات چھپائے نہیں. اچھا. جہاں جو ہے وہ باہر جو کچھ ہوتا ہے آ کے بتائے. اچھا. اس کو کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے، کوئی نیا انداز پتہ چلتا ہے، اسکول کے اندر کوئی انوکھی چیز ہوتی ہے، جتنا زیادہ وہ آ کے بتائے گا نا، آپ پھر آبزرو کرتے رہیں. اچھا میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بچہ جب آتا ہے نا
تو وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اسکول سے جب آتا ہے تو بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ بہت باتیں کرے گا آپ کے ساتھ. اچھا شام ہو جائے گی تو خود یاد نہیں رہے گا کیا ہوا، یا وہ اور چیزوں میں پڑ جائے گا. بالکل. اس کا بھی وہ دیکھا جائے کہ اب موقع ہے. مطلب عام طور پر مرد جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں، کام کاج پہ ہوتے ہیں، ماں مرد ہوتی ہے، تو ماں جو ہے اس ٹائم بچے کے ساتھ باتیں کرتی رہے، کیا پڑھا، کیا ہوا، کسی سے شرارت تو نہیں ہوئی، لڑائی تو نہیں ہوئی. تو یوں بچہ بہت ساری باتیں بتائے گا، وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں کہ میں کسی کو بتاؤں، تو وہ بتا رہا ہوتا ہے. مطلب اس میں ایک چیز اشفاق بھائی کہ جو صحبت کی بات ہوئی، اب ایک بچہ ہے، بے شک وہ 3 4 5 سال کی عمر ہے اور پھر اس سے آگے کی عمر ہے، تو وہ ایک انسان ہے نا، اور انسان ایک صحبت چاہتا ہے، کسی سے دوستی چاہتا ہے. بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھی اور بری صحبت کے امتیاز کی وجہ سے جو وہ سیل پیک کر دیتے، گھر میں پیک کر دیا نا، تو اس کے بھی پھر مضر اثرات پڑتے ہیں. تو کیا یہ والدین کی ذمہ داری بنے گی یا جو بھی بڑے ہیں کہ اس کی کسی اچھی جگہ دوستی تو کرائیں نا. اب اسی ایج کے کوئی اچھے بچے بھی تو ہوں گے نا، ظاہر سی بات ہے معاشرے میں، تو ان سے دوستی کرا دیا تو اس کا اثر پڑے گا اس کے اوپر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 12 منٹ باقی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. دیکھیے آپ کی بات تو آئیڈیل ہے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن ایسے مواقع ملے جب کی بات ہے نا، کچھ کوشش تو بہرحال کرنی. ہاں ممکن ہے. ماشاءاللہ. مزید کالز لیتے. جی. مرکز اولیاء لاہور سے محمد باصف اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا سوال ہے آج کا ماحول کے اثر سے ریلیٹڈ کہ اکثر ہمارے دوست احباب اور خصوصاً رشتہ دار وغیرہ میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دین کے اتنے تابع نہیں چلنے والے ہوتے، یا دنیاوی طور پہ وہ زیادہ چلتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں اس رشتہ داری وغیرہ کو لے کر تو چلنا ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو پیچھے کر دینا اتنا آسان تو نہیں ہے. تو اس صورت میں ان کی وجہ سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رنگ میں رنگ جائیں، مگر ان سے بچنا اور ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آنا یہ دو بہت مشکل چیزیں ہیں. تو یہ اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ضرور رہنمائی فرمائیں. جی مفتی صاحب باپو فرما رہے ہیں. اچھے ماحول نہیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر وہ ماحول میں نہیں آئیں گے تو کیسے اچھے بنیں گے. اس کے لیے انفرادی کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں ان لوگوں کو لانا ہوگا، اور چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو یا گھر سے باہر کا معاملہ ہو. اس وقت کیونکہ صحبتیں کئی قسم کی، پہلے کی صحبتیں اور اب کی صحبتوں میں بڑا فرق ہے. میں ایک اپنے دوست کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی گھر والوں سے انبن ہو گئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بچوں کو روکتا تھا مختلف محلے میں جانے سے. اس نے بہت محلے کھول رکھے ہیں، بہت محلوں میں جانا شروع کر دیا. میں نے کہا بہت محلوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہنے لگے بھائی آج کل کے محلے کا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا نا. تو فیس بک پہ محلے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ اتنے محلے کھلے ہوئے ہیں. اب وہ منع کرتے تھے، اس بات پہ اختلاف ہو گیا اور آگے معاملات خراب ہو گئے ان کے گروپ کمیونٹی. بس وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ ایک تو یہ سوشل میڈیا والا محلہ ہے، دوسرا جو دیگر جو ہمارا چینلز کا جو محلہ ہے، وہ بھی اگر اس طرح کے چینلز دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی صحبتیں ان کو ملیں گی. پھر باہر کا انوائرمنٹ ہے، اگر گھر کے انوائرمنٹ جس طرح آپ نے بات کی اس کا ایک حل اس میں بھی موجود ہے کہ گھر کے اندر ہی ہم نے کچھ کرنا ہوگا. میں مفتی صاحب حدیث پڑھ رہا تھا آج کہ گھر کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں بھی نماز ادا کرو. اس کا مفہوم یہی تھا. یہاں تک تلاوت کا بھی فرمایا کہ گھر میں تلاوت کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ. جب گھر میں ہم نماز پڑھیں گے تو گھر میں بچوں کو بھی ماحول ملے گا کہ ابو نماز پڑھ رہے ہیں جناب، اس کی کاپی کریں گے. ہم تلاوت کر رہے ہیں تو وہ بچے بھی کاپی کریں گے. تو گھر کے اندر اچھا ماحول ہم پیدا کریں گے. پھر جو لوگ معاشرے میں نہیں سمجھتے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، ان پر بھی ہم کوشش جاری رکھیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو تو بدلتے ہیں مگر معاشرے کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتے. خاندان میں اپنی نیکی کی دعوت پہنچائیں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے بتائیں، آپ ان کو نماز کی تلقین کریں، اچھے ماحول کی جو ہے ان کو دعوت دیں. انشاءاللہ اگر ہم خود کوشش کریں گے تو معاشرے کا بگاڑ جو ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ الرحمن، اور لوگ ماحول میں داخل ہوں گے. ہم اچھے ہو گئے مگر ہم نے دعوت نہیں دی تو شاید جو ہے وہ ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے اس معاشرے کو، اور پھر بگاڑ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح مدنی ماحول مدینہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. وہ حدیث پاک ہے نا مفتی صاحب، اگر آپ بیان فرمائیں تو زیادہ مناسب ہوگا. وہ جو ہے کہ اچھے کی صحبت اور برے کی صحبت کو جو سرکار علیہ السلام نے خوشبو والے اور بھٹی والے، لوہا جھونکنے والے کے تعبیر فرمائے، کچھ اس کا خلاصہ اگر ہو جائے. یعنی اچھے
بندے کی صحبت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی خوشبو کی دکان میں گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگرچہ خوشبو اس نے خریدی نہیں ہے لیکن اس کی منفیت جو ہے وہ پائے گا، اسے لپٹیں آئیں گی، راحت محسوس کرے گا۔ اور برے شخص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی پٹی کی دکان پہ گیا، کچھ نہ بھی کیا تو وہاں سے چنگاریاں اڑیں گی، کپڑوں میں بدبو آئے گی۔ تو یہ ایک پنجابی کلام میں نے بھی تو آیا ہے نا، جی شعر بھی ہے نا، اللہ نبی دا نام لئیے چنگے بدے دی صحبت یارو بابا بلے شاہ جیویں دکان اتارا، جی جی سودا بھاوے مل نہ لئیے۔ مل نہ لئیے، بھلے اون ہزاراں، بلے اون ہزارہ۔ ہاں جی، اور برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کنج کنج پیویں، چنگیا پین ہزارہ۔ کنگا پین ہزاراں، چلیں ٹھیک ہے، پاس ہے، اوکے چلے گا۔ ایک میمن جو ہے وہ میمن پنجابی بولے گا تو واہ صحیح جی ہوگا۔ واہ، مدینہ مدینہ شروع کیا تو پورا تو سبحان کرنا اللہ۔ پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی سلمان میاں سید فوقر احمد عرض کر رہا ہوں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ناظرین کے لیے وہ جو ہے وہ مشعل راہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا آپ حضرات سے ماشاء اللہ سے بیٹھے ہیں، فیروز میاں بیٹھے ہیں، سلیم میاں بیٹھے ہیں، یوسف میاں بیٹھے ہیں، اشراف میاں ہیں، آپ حضرات فردن بتا دیں، مزہ آ جائے گا، ناظرین کو بھی مزے بھی آئے گا۔ یہ ماحول کا اثر ہے، ماشاء اللہ آپ لوگ چمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اس کا جواب دے دیں کہ مدنی ماحول کا آپ سے کیا جزاکم اللہ۔ یہ جو کچھ ہے حضور، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک بہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ اس مالک نے ہمیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا فرمایا ہے۔ آج ورنہ اشفاق بھائی وہ طلباء، وہ اسٹوڈنٹس جو میرے ساتھ ایف ایس سی میں تھے، فزکس کیمسٹری میتھ سے ہم ایف ایس سی کر رہے تھے، اور جو مجھ سے ڈھیر ذہین تھے، آج وہ بیچارے پانی بھر رہے ہیں، یقین مانے آپ، یوں یہ حال ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے، علم دین کا یہ فیضان ہے۔ چمکنے میں سلائٹ کا اثر ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اصل برکت ہے وہ شعور کی ہے، سبحان اللہ، کہ دعوت اسلامی نے جو ہے ہمیں وہ شعور دیا ہے جس سے ہمیں اچھے برے کی پہچان ہوئی، سبحان اللہ، اچھی چیز کو ترجیح دینا یہ سیکھا، جی اور جس راہ پر لگایا دعوت اسلامی نے، ظاہر بات ہے شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت ویسے کی ہو، ممکن ہے کی ہو بعض کی، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہی اس طرف مائل کیا ہے۔ مدینہ مدینہ ماشاء اللہ۔ جی میں سلمان بھائی کی صحبت میں کچھ دنوں سے رہ رہا ہوں، یہ سلسلے کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں، تو ان کو بھی ڈائٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب، ماشاءاللہ یہ کچھ نہ کچھ بلکہ ایک اسٹرکٹ ڈائٹ پہ چل رہے ہیں، تھوڑا بہت چیٹ کرتے ہیں، وہ تو حق بنتا ہے، اللہ وہ چیٹ بھی تو اپنے آپ سے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ اب تھوڑا بہت تو چلتا ہے، جس کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ، تو میں نے بھی کوشش کی تھوڑی بہت، تو آج 18ویں روزے میں ہم جا رہے ہیں، تو میں نے کچھ اپنا ویٹ کیا، تو اتنے دنوں میں صلی اللہ تعالی علی محمد عاشقان رسول متوجہ۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ یہ 5 سے باب مناسبت ہے۔ المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 5 منٹ باقی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ویٹ کیا تو تقریباً 4 سے 5 کلو جو ہے وہ الحمدللہ کم ہوا ہے کیا بات، رمضان شریف میں۔ یہ کوشش بھی کی ہے تھوڑی بہت، اور اس صحبت کی بھی اثر، ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ امیر علیہ سنت بھی آج کل، بلکہ ہر سال ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف میں احتیاطیں اور امت کی خیرخواہی میں یہ سبق عطا فرماتے ہیں، تو ماحول کا اثر یقیناً ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ جو لائن لگی ہوتی ہے، اور جو باہر جانے کے بعد سیدھی بالکل تیر کی طرح لائن لگتی ہے، تو کچھ ماحول کا اثر بھی وہاں کا ہوتا ہے۔ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب وہاں سے آتے ہیں تو بڑے مہذب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں آ کے ایسا ماحول ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ ہے، آپ شادی میں جائیں گے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، آپ میت پہ جائیں گے تو آپ غم خود بخود فیل کرنے لگے، ماحول کا اثر ہے بے شک۔ مدینہ مدینہ۔ یوسف بھائی کچھ آپ نے جو بات کی نا کھانے پینے والی، آج شخصیات کچھ آئی تھی میرے سنت کے ساتھ افطار کے لیے، تو سلمان بھائی اس شخصیت نے، اس کا کہنا یہ تھا کہ آج فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ میں نے صرف پانی سے افطار کیا ہے، اور آج یقین کریں میں اتنا فریش ہوں روزہ کھولنے کے بعد، ورنہ روزہ کھولنے کے بعد عموماً جو ہے نا وہ یہ حالت ہوتی ہے کہ سونے کا جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ آج میں فریش ہوں۔ اس نے یہاں پر مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں سے گئے، مغرب کے بعد ہم نے کھایا، لیکن یہ کہ افطار کے بعد کی جو پوزیشن انہوں نے بتائی نا،
کہا کہ ایسا میری زندگی میں اتنا فریش افطار آج تک نہیں آیا. یہ بھی ماحول کا اثر تھا. مدینہ مدینہ چلے جی. کہ وہ امیر اہل سنت کا معاملہ تو اس میں مستقل ہی ہے نا جی. یہاں جو پانی کا معاملہ ہے ہاں جی. جو ہمارے اشفاق بھائی نے کہا کہ میں نے ویٹ کم کیا تو ابھی عشق کے امتحان بہت ہیں. ابھی شروع میں تو معاملہ ہو جاتا. اللہ کرے اللہ آسانی کرے. استقامت اللہ ان کے صدقے عطا فرما دے. آمین 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 آمین. واہ جی واہ. واقعی باپو امتحان تو بڑے بڑے آتے ہیں زندگی میں. استاد صاحب میں یہ چاہوں گا وقت اختتام پذیر ہے سلسلے کا. آج کے سلسلے کی آخری بات آخری پیغام ناظرین کو پھر ہم امیر سنت کی بارگاہ میں چلیں گے. دیکھیں ہم فزیکل لائف سے نکل کے ورچوئل لائف میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب ہمارا جو اثر ہے وہ محلے دار سے آئے یا یہاں سے آئے یا وہاں سے آئے یہ کم ہو رہا ہے. ہم سوشل میڈیا پر آ چکے ہیں. ایک طبقے کا ایک بڑا حصہ جو سوشل میڈیا پر صرف ہوتا ہے وہ واٹس ایپ کے گروپس ہوں, وہ فیس بک ہو, وہ دیگر ایک جو فورمز ہیں وہ ہوں. جی. ہم اس سے ایک بہت بڑا حصہ لے رہے ہیں. جی. اس کا اثر قبول کر رہے ہیں. جی. کہیں اگر جو ہے نا وہ کوئی تیش میں ہے تو ہم تیش میں آ جاتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ جیسی ہوا چلتی ہے ہم ویسی ہوا قبول کر لیتے ہیں. کبھی کوئی کالم نگار کالم لکھ کے جو ہے نا ہماری فضا بدل دیتا ہے. کبھی کوئی جھوٹی پوسٹ آ جائے تو وہ ہمیں بھا کے لے جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک پوسٹ آئی اور جو نا ہر دوسرا آدمی ہفتوں تک اسی کے بارے میں سوال کر رہا ہے. صحیح فرما رہے. تو اپنے آپ کو محدود رکھنا ہوگا. آپ ہر قسم کا پیج لائک کریں, ہر قسم کے گروپ میں آپ ایڈ ہوں. جب تک آپ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ آپ کو کہاں تک محدود رہنا ہے کہاں تک نہیں, آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. بہت درست فرمایا. بڑی بڑی پیاری بات کہی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں بھرے ماحول سے بچائیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں. آئیں آپ کو امیر سنت کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے. ہو
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 بجے ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت 4:45 بجے ہے. جمعے کو ایک استغفار پڑھا جاتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ 3 بار پڑھا جاتا ہے. فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلو علی الحبیب. اچھا، اسی طرح تشریف رکھیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اس طرح بھائیوں کو جتنا ہو سکا رسالہ پیش کروں. تو رمضان شریف میں اگر ایک بار بھی رسالہ لے لیا کسی نے تو دوبارہ وہ ہاتھ اٹھائے نہیں، ہاتھ نہ اٹھائے. اور جو اٹھائیں گے رسالے کے لیے وہ اپنا سیدھا ہاتھ ہتھیلی کھول کر اور دیوار کی طرف والے نا تھوڑا ایک دم لمبا کر کے ہاتھ بڑھائیں تاکہ میرا ہاتھ پہنچ سکے. اور دعا کی طرح دو ہاتھ نہیں اٹھانے. میرے کسی بھی کپڑے کو، بدن کو چھونا نہیں ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ کچھ اور لگانا ہے. اور آنے جانے کا راستہ میرا فری ہو، آپ کی مہربانی ہوگی. آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو، آقا میرا جس
وحشت سے بچانا ہے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا جس وقت نکیریں کریں آنکھیں سوالات جس بات نکیریں کریں آنکھیں سوالات آقا مجھے تم آ کے جوابات سکھانا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا سن رکھا ہے ہوتا ہے بڑا سخت اندھیرا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا تربت میں میری نور کا فانوس جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل دینے کو دلاسا شہ ابتار تو آنا تیرے کرم سے ملا مغفرت کا غیر اشرار رہائی